ہاؤ ٹو مینیج موبائل فون یوز ان، میری رائے یہ ہے کہ موبائل فون کو بالکل چھوڑ دیجیے، اس کو بالکل محدود رکھیے فون کرنے تک اور فون سننے تک، اس کے علاوہ کوئی کام مت کیجیے فون سے۔ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ فون کو بالکل کچھ نہیں ہوتا، میری ایک بری عادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل اویئر رہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس ملک میں کیا ہوا، اور خبریں وغیرہ بری عادت ہے برسوں سے۔ ابھی اللہ نے سعادت بخشی، ہم عمرے کے لیے گئے تھے، اللہ نے توفیق بخشی، سعادت بخشی، اس میں نے کوئی خبر نہیں دیکھی تو کچھ نہیں ہوا۔ اب مجھے وہاں سے آ کر کچھ چیزوں کا پتہ چلا تو کچھ نہیں ہوا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اویئر نہیں رہوں گا تو پتہ نہیں میں کیا کروں گا، شاید میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اس رمضان میں عہد کریں کہ جو وقت آپ فون کے ساتھ دیتے تھے وہ وقت آپ انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کے ساتھ لگائیں گے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے ساتھ۔ میری رائے یہی ہے، بلکہ میرا اصرار ہے کہ رمضان میں فون کو بالکل چھوڑ دیجیے، بالکل چھوڑ دیجیے۔ نہیں، روزہ میں غصہ کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد تو نہیں ہو جائے گا، روزہ آپ کا برقرار رہے گا، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے روزہ دار ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم، یا تو عمل سے کہے یا زبان سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے۔ تو غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان سب چیزوں سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے، اور روزے کی جو روح ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، جو اصل روزے کا مقصد ہے وہ پھر باقی نہیں رہتا۔ جہاں تک فقہی روزے کا تعلق ہے، آپ صبح سے شام تک بھوکے رہے، روزے کی نیت تھی، آپ نے غصہ بھی کیا، جھوٹ بھی بولا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اصل جو مقصد ہے روزے کا وہ اس سے پورا نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں غصے سے بچنا چاہیے۔ اچھا، یہ سوال تھا جس کا میں جواب دے رہا تھا، روزے میں غصے کی وجہ سے کیا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ تیسرا سوال ہے مستورات کے جو روزے عذر کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو پورا کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں، جو روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں اللہ نے اس میں آپ کو معذور رکھا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے جو ہی آپ ٹھیک ہو جائیں رمضان کے بعد فوراً ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے چونکہ اللہ نے ان کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں رکھنی، اس مہینے میں رکھنی۔ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ پھر کوتاہی ہوتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اگلے مہینے میں رکھیں گے، پھر اگلے مہینے میں رکھیں گے، اگلا رمضان آتا ہے لیکن وہ روزے ویسے ہی قضا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش رہے گی، اس میں اگرچہ اللہ رب العزت نے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، اپنے شوال ہی میں پھر یہ قضا روزے رکھنے ہیں، آپ نے اس وقت جب عذر ختم ہو جائے آپ فوراً ان روزوں کو جتنا ممکن ہو سکے جلدی سے جلدی اپنی قضا روزوں کو مکمل کر لیں۔ شعبان کے مہینوں میں روزوں کی فضیلت دیکھیں، شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی رمضان تو فرض ہوتا ہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ شعبان کا پورا مہینہ روزے سے رکھتے تھے، پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، مبارک عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ 15 شعبان کے بعد آپ میں سے کوئی روزہ نہ رکھے، ہاں الا یہ کہ جس کی عادت ہو، مثلا پیر، اسی طرح جمعرات، ان کی عادت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح جو شعبان کی آخری تاریخ ہے اس میں بھی روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں رمضان کی تیاری میں لگ جائے، ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائے۔ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی فرمایا ہو، اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شعبان میں روزے رکھ کر کمزور ہو جائے، پھر رمضان میں یہ سست پڑ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد ریسٹ لے لے، 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، پھر رمضان جب آئے پھر بہت قوت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ یہ روزہ رکھے۔ دعا ان دی اینڈ فار سم منٹس، دعا تو ہو گئی۔ اچھا، لڑکی کو کس عمر میں چہرے کا پردہ کرنا چاہیے؟ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگرچہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ ہم پر تب نافذ ہوتے ہیں جب ہم بالغ ہو جائیں، نابالغ پر یعنی نابالغ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کوشش یہ کریں کہ بلوغت سے پہلے ہی ہم اپنے بچوں سے روزے بھی رکھوائیں اور اسی طرح ہم اپنی بچوں سے پردہ بھی کروائیں۔
بلوغت سے پہلے ہی ان کو اس چیز کی عادت ڈالیں. اگرچہ ان کو گناہ نہیں ہوگا اگر بلوغت سے پہلے وہ پردہ نہیں کرتی، لیکن پھر جب بالغ ہو جائیں گی تو فوراً اس وقت پردہ کرنا یہ پھر ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا پہلے ہی اس کی تیاری ہونی چاہیے. مثلاً بچی 9 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، تو اب ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اس کے بال کھلے نہ رہیں اور کپڑے ڈھیلے ڈالے ہوں جس طرح شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے. پھر جب بالغ ہو جائے پھر پورا حجاب ہونا چاہیے، چہرے کا بھی پردہ ہونا چاہیے. احتساب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، احتساب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں اس کے ثواب کو ذہن میں رکھ کر. جیسا میں نے ابھی عرض کیا، ہم بھی وضو کرتے ہیں، یہ بھی وضو ہو گیا بغیر احتساب کے. اور ایک وضو وہ ہوتا ہے انسان جذبے سے وضو کرتا ہے کہ وضو کرنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں احتساب. ہم بھی مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، چل کر جاتے ہیں، ہم بھی کچھ قدم اٹھاتے ہیں جتنی مسجد دور ہو، اور بغیر احتساب کے ایسے ہی. اور ایسے بھی بندے ہیں جو ایک ایک قدم پر سوچتے ہیں کہ ایک قدم اٹھانے پر مجھے نیکی ملتی ہے، میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، میرے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ لذت لیتے ہیں ان قدموں کا اور وہ مزہ لیتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمیں احتساب نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے بندے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سن رہا ہے. تو کسی بھی عمل کا ثواب ذہن میں رکھ کر اس عمل کو انجام دینا، اس کو احتساب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو احتساب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر عمل میں احتساب کا خیال کرنا چاہیے. مثلاً ہم دعا پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یا میں دوسری دعا پڑھوں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. ہماری عادت ہوتی ہے تو عادتاً ہم نے دعا پڑھ لی، تو یہ تو بغیر احتساب کے پڑھنا ہوا. اور ایک یہ ہے، ایک انسان جانتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ریاض الصالحین میں روایت ہے، جو کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایک وہ بندہ ہے جو اس دعا کو اس نیت سے پڑھتا ہے اور احتساب ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے میں یہ دعا پڑھوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں احتساب. ہم سلام کرتے ہیں دن میں 10 بار 20 بار، سب لوگوں کو سلام کرتے ہیں، تو لیکن احتساب نہیں ہوتا، ذہن میں نہیں ہوتا اس پر مجھے ثواب ملیں گے. کبھی السلام علیکم کیا، کبھی السلام علیکم ورحمۃ. لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو پورا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سلام کرتے کرتے ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے میں پورا سلام کروں گا مجھے 30 ثواب ملیں گے. اس کو کہتے ہیں احتساب. اور اکثر لوگ بغیر احتساب کے سلام کرتے ہیں. کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو احتساب کے ساتھ سلام کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ مجھے اس پر ثواب ملے گا. کچھ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ سب ہوتے ہیں میں بھی ہو جاؤں، لیکن کچھ لوگ اس لیے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ایک تو اس مسلمان کا حق ہے، اور دوسرا مجھے جنازے پر 1 قیرات کا ثواب ملے گا. اس کو کہتے ہیں احتساب. تو ہمیں ہر کام میں احتساب کا خیال رکھنا چاہیے. امت میں اتحاد کیسے قائم ہو؟ اللہ اکبر. اس پر تو بڑے بڑے اکابر علماء کی بہت تقاریر موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں. اللہ اکبر. اس کو میں کیسے سمیٹوں اور ایک جملے میں اس کا جواب کیسے دوں؟ اللہ میرے لیے آسان فرمائے. امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا. جب سب اپنی انا کو ختم کریں گے، اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں گے، تو امت میں اتحاد قائم ہوگا. یہ جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت جگہوں پر بلکہ اکثر اوقات انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. علماء اور عوام کا کردار اس میں. اللہ اکبر. علماء کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ہمارے اکابر علماء نے کردار ادا کیا ہے، جو صحابہ کا کردار رہا ہے، جو ائمہ اربعہ کا کردار رہا ہے. اور عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ان کو جن علماء کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ جڑے رہیں، لیکن جو دوسرے علماء ہیں ان کا بھی احترام کریں، اور اپنی زبان کو امت کی غیبت سے بچائیں، مسلمانوں کی غیبت سے بچائیں. اس سے انشاءاللہ اتحاد قائم ہو گئے. چونکہ تفصیل طلب موضوع ہے اس لیے میں اس پر اتنا ہی اس وقت عرض کر سکتا ہوں. رمضان کے مہینے میں سیرت کی کوئی کتاب تجویز کر لیں. دیکھیں، اگر آپ نے ابھی تک کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی ہے تو میں ایک چھوٹی سی کتاب، مولانا ابوالحسن ندوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت رسول اکرم. وہ دراصل ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے. وہ بالکل آسان ہے
اور ماشاءاللہ اس سے آپ کے دل میں حرارت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے وہ یہ پڑھے۔ اگر کسی کی لیول اس سے اوپر ہے تو وہ الرحیق المختوم پڑھ لیں، اگر کسی کی لیول اس سے بھی اوپر ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی کتاب 3 جلدوں میں آتی ہے، اس کو پڑھ لے۔ اور اگر کسی کی لیول اس سے بھی اوپر ہے تو وہ اس رمضان میں شروع کرے، پھر 1 سال میں اس کو مکمل کر لے۔ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو پڑھ لے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لے۔ البتہ عادت بنانی چاہیے، سیرت کی کتابیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ میں کل ہی ایک جگہ عرض کر رہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت حساسیت پائی جاتی تھی، اور عشق کا تعلق تھا، چاہے مسلمان کتنا ہی کمزور ہوتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وہ تعلق نہیں رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یسنی الزانی سکہ تسمانی، جب ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں، ان کی مبارک سیرت کو پڑھا نہیں، تو کیسے ان کی محبت پیدا ہو جائے گی؟ اگر مسجد میں حافظ صاحب کو رمضان میں مکمل قرآن پڑھنے کے لیے کہیں لیکن عوام اعتراض کرے تو کیا کریں؟ عوام کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگر اچھے انداز میں ان کو سمجھایا جائے گا، دیکھو لوگوں، آپ قرآن سنو گے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ کتنے حروف سنیں گے اس رمضان میں، یعنی اس تراویح میں پورا قرآن مکمل ہوگا، آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ان کی ذہن سازی کریں، ان سے کہیں کہ لوگوں، کیا آپ نے زندگی میں کبھی مکمل قرآن سنا ہے؟ نہیں سنا ہے، آپ کیوں اس موقع کو ضائع کریں گے؟ کیا پتہ اگلے سال آپ زندہ رہیں نہ رہیں۔ ذہن سازی سے اختلاف نہ کریں، لڑائی جھگڑے کی نوبت بالکل نہ آنے پائے۔ بدقسمتی سے رمضان میں ہماری مسجدوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں ہم ان کی ذہن سازی کریں، اور امید ہے کہ وہ ضرور انشاءاللہ تعالی مانیں گے۔ اگر نہیں بھی مانیں تو پھر کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، پھر جو مناسب لگے وہاں، تو یہ تو پھر الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر جواب دیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، سوالات کے جوابات بھی آ گئیں اور منتشر باتیں بھی ہو گئیں۔ یہ جو ہمارے اکابر علماء نے ابھی تک بیان فرمایا، حضرت مولانا عدنان صاحب ندوی دامت برکاتہم نے، مولانا سید ارشد حسین صاحب ندوی نے، اور حضرت مفتی عبدالرشید صاحب نے، اور اسی طرح ان کے بیانات ہوئے، اور کل ہمارے رفیق، ہمارے دوست ڈاکٹر زرق صاحب بیان فرما رہے تھے، تو یہ ماشاءاللہ بہت کافی شافی ہیں۔ میں اپنے تعلق سے کیا عرض کروں، یہ تو حکم تھا، ہم حاضر ہو گئے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی برکت سے، اور جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایمان اور احتساب کی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما۔